السلام علیکم ناظرین کرام، امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہ میرا چینل ہے سوئل ٹیوب کے نام سے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سبسکرائب کے بعد گھنٹی کا نشان آئے گا، اس کے اوپر بھی پریس کیجئے گا۔ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور اپنے دوست احباب میں شیئر بھی ضرور کیجئے گا تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو سکے۔ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو لانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین، امید کامل ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین کرام، آج ہم پودینے کی افادیت کے بارے میں بات کریں گے۔ پودینہ ہمارے جسم میں کیا رول ادا کرتا ہے، کن کن بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، کن کن بیماریوں میں فائدہ مند ہے، آج اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ چونکہ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ہمارے رہن سہن کے طریقے بدلے ہیں، بالکل اسی طرح بیماریوں کے بھی طریقہ علاج بھی بدل گئے ہیں۔ ہم قدرتی اجزاء کو فراموش کر چکے ہیں۔ ذرا سی چھینک آئے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، جبکہ قدرت نے سبزی اور پھلوں میں ایسی افادیت رکھی ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بیماری کا بھی علاج گھر پر رہ کر سکتے ہیں۔ مگر اب ہم لوگ کچھ زیادہ جلد باز ہو گئے ہیں۔ کچھ زمانے کے تقاضے اور وقت کی کمی بھی ہے، لہٰذا ہم قدرت کے ان خزانوں سے فائدہ اٹھانا مشکل سمجھتے ہیں، جبکہ ذرا سی توجہ اور مستقل مزاجی سے ہم بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پودینے کو ہی لے لیجئے۔ نہایت سستی اور بآسانی ملنے والی یہ جڑی بوٹی یا سبزی ہمارے لیے کس قدر افادیت سے بھری ہوئی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عام طور پر پودینے کو گھروں میں چٹنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ مزیدار چٹنی جہاں ذائقہ اور خوشبو رکھتی ہے، وہاں اس کے مزید بھی بے شمار فائدے ہیں۔ پودینے کی خوشبو غدودوں کو متحرک کرتی ہے، جس سے بھوک لگتی ہے، کھانا اچھی طرح ہضم ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے سر درد، متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینہ عمل تنصف سے متعلق بیماریوں میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے، جیسے خارش، کیل، ماسے اور گرمی دانے وغیرہ۔ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم پر خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینے کے پتوں کی چائے بنا کر کہوے کی طرح پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینہ کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح شام پیا جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ طبیعت میں فرت لاتا ہے اور کھانے کی رغبت بڑھاتا ہے۔ سر درد، گیس اور بدہضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینے کا جوشاندہ بنا کر پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینے میں وٹامنز اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں، لہذا پودینہ تازہ ہو یا خشک، اس کا استعمال برحال لذت، کام و ذہن اور صحت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پودینے کو بطور غذا بھی استعمال کیا جائے تو ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھریوں سے پریشان ہیں، انہیں پودینہ ضرور کھانا چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پودینہ اپنے خوشگوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودینہ میں کلوروفل جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو پائیوریا، مسوڑھوں کی خرابی یا دانتوں کی کمزوری جیسی شکایت ہو، یا گلا بیٹھ جائے تو زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے، تو تازہ پودینہ کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے پتے جوشاندہ میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں تو آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ پودینہ ہضم کی تکلیف میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پودینے کے علاوہ لہسن کا استعمال بھی پیٹ کے کیڑوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اگر روزانہ لہسن استعمال کیا جائے، پودینہ بھی استعمال کیا جائے تو پیٹ کے کیڑے نہ صرف بڑھنے سے رکتے ہیں
بلکہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور پاخانے کے راستے نکل جاتے ہیں۔ ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینہ کا پانی ڈالا جائے تو بھی اس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دمہ کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ پودینے کا جوشندہ بنا کے پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بچھو یا بھیڑ کے کاٹنے پر پودینہ کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینے کا کہوہ بھی پیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، یہ بھی زہر میں کمی لاتا ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینہ کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے، تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیمون اور شہد کے ساتھ اس طرح برابر مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ حاصل ہوتا ہے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینے کا رس کالی مرچ کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے میں بہت زیادہ آرام ہوتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں جی متلانے اور الٹی آنے کی صورت میں 1 چمچہ خشک پودینے کا پاؤڈر اور الائچی کا پاؤڈر 1 گلاس پانی میں ابال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اکرام، اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے پودینہ، کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکان کو ختم کرتا ہے، بدہضمی اور گیس کی بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ پودینے میں یہ خاصیت بھی ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پسینہ کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرقان جیسے موذی مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ پودینے میں وٹامن ای کا بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینوں کو بلغمی، کھانسی، نزلہ، زکام میں بھی کہوے کی صورت میں پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معدہ کے امراض کے لیے یہ علاج یکسیر ہے۔ پودینہ کو اچھی طرح دھو لیا جائے، پھر چھاؤں میں سکھا لیا جائے۔ جب سوکھ جائے تو ہاتھ سے مسل کر پاؤڈر کی شکل بنا دی جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر اس کو رکھ سکتے ہیں آپ۔ جب بھی کھانا کھائیں تو اس پر تھوڑا سا چھڑک لیں تو گیس، بدہضمی، جلن اور معدہ کی زخم میں بہترین فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ اعصاب نہیں، اس کو سفر پر بھی ساتھ میں رکھ سکتے ہیں۔ راستے میں سفر کے دوران کہ متلی یا پیٹ کی بیماری ہو تو اس کا استعمال بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اب ناظرین اکرام دیکھ لیتے ہیں کہ پودینے کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں۔ پودینے کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سبی پودینہ، رنگ برینہ، پودینہ سیاہ، پودینہ سفید، ادرکی پودینہ، لیمونی پودینہ، کالی نفسی پودینہ، خوشبودار پودینہ بھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا ذائقے میں کڑوا پودینہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اس کی معروف اقسام ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ناظرین اکرام۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا تاکہ کسی اور کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تھینکس فار واچنگ، بی ہیپی آلویز، بائے۔